الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجمعہ، یہ کتاب جمعہ سے متعلق، جمعہ کے احکام، جمعہ نماز کی فضیلت، اس کا وقت اور جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کے رکعات، تو یہ ہے کتاب الجمعہ۔ جمعہ اس لیے عروبہ اس کو کہتے تھے نا زمانے جاہلیت میں، عروبہ، تو پھر مسلمانوں کو یہ نام ملا جمعہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ٹھیک ہے، جمعہ جہاں مسلمان جمع ہوں، ٹھیک ہے، اجتماع سے جمعہ، تو یہ جمعہ، کتاب الجمعہ بہترین دن ہے جمعہ کا، ٹھیک ہے، اس کے آگے فضیلت بھی آئے گی۔ حدثنا یحییٰ بن یحییٰ التمیمی محمد بن رمح بن المہاجر قال اخبرنا لیث وحدثنا قتیبة حدثنا لیث عن نافع عن عبد اللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا اراد احدکم ان یاتی الجمعۃ، جب تم میں سے کوئی ارادہ کرے کہ وہ جمعہ کو آئے، یعنی نماز جمعہ کو آئے، فلیغتسل، اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ جمعے کے دن جب نماز کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، آپ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام، اور آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف فرماتے، من جاء منکم الجمعۃ، جو بھی جمعے کو آئے، فلیغتسل، اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ یہ امر غائب کا صیغہ ہے، فلیغتسل، اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ تو یہ امر جو ہے اس کو کہتے ہیں امر استحبابی۔ شروع میں لازم تھا کہ آپ نے غسل کر کے آنا ہے۔ آگے روایت آئے گی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ دور دراز سے لوگ آتے تھے، بالا علاقوں سے، پسینے پسینے سے شراب بور ہوتے تھے، اور ایک تو نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے تو اسے پسینے کی بو آ رہی تھی، تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم میں سے چاہیے کہ جمعے کو آؤ تو آپ نہا دھو کے آؤ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وقت ایک تو مسجد چھوٹی تھی، چھت تھی، تو اس لیے فرمایا کہ تم یہ نہا دھو کے آؤ۔ اور پھر آگے روایات آئیں گی جس میں یہ ہے کہ جمعے اس دن، اس وقت مسلمان جو ہے نا وہ خود کام کاج کرتے تھے، نوکر چاکر نہیں ہوا کرتے تھے، تو اس لیے پھر لازمی تھا کہ آپ جمعے کے لیے آئے تو آپ غسل کر کے آئے۔ یہ ابتدائی طور پر لازمی تھا، اور بعد میں پھر یہ آسانی ہو گئی کہ آپ جو ہے نا فرض نہیں، مستحب ہے یہ جو۔ تو آگے اس کی مزید تفصیلات آ رہی۔ ویسے بھی مستحب ہے، نہا دھونا اچھا ہے، پاک صاف ہو کے جمعے کے لیے جانا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور زمانہ میں، خلافت میں، تو آپ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، تو ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے، تو حضرت عمر نے کہا بھئی یہ کون سی گھڑی ہے تمہارے اس آنے کی؟ تو اس نے کہا جی میں مصروف تھا، آج کام تھا کافی سارا، تو بس میں گھر پہنچا ہی تو مجھے اذان کی آواز آئی ہے، تو میں بس وضو کر کے ہی آیا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا صرف وضو؟ الوضو ایضا وقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یامر بالغسل، آپ کو نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام غسل کا حکم دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی تنبیہ تھی محبت کہ آپ غسل کر کے آئیں۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے غسل نہیں کیا، وضو کر کے آئے، نماز ہو گئی ان کی۔ اگر نماز نہ ہوتی تو آپ مت جاؤ، دوبارہ جو ہے وہ غسل کر کے اور پھر آپ نے آنا ہے۔ اچھا وہ شخص کون تھا؟ اگلی روایت میں اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ حدثنی ابو ہریرہ تھا، ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت عثمان غنی تشریف لائے، عثمان بن عفان، فعرض به عمر، تو حضرت عمر نے ان سے تھوڑا اعراض کی، یعنی نام نہیں لیا، فقال، فرمایا ما بال رجال، کیا حال لوگوں کا، یتأخرون بعد النداء، اذان کے بعد آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیٹ ہو کے آتے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، ماضی تو ہین سمیت النداء، بس میں جیسے اذان میں نے سنی تو میں وضو کر کے آ گیا ہوں۔ وہ پچھلے حدیث میں ہے نا کہ میں مصروف تھا، کہیں گیا ہوا تھا، تو بس جیسے گھر پہنچا ہوں تو اذان کی آواز آئی تو میں آ گیا ہوں۔
تو میں وضو کر کے آ گیا، تو حضرت عمر نے فرمایا الوضو ایدن، صرف وضو؟ تم نے سنا نہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی جمعے کو آئے تو غسل کر کے آئے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی مطلب ایک تو اس کی تاکید کا پتہ چلا، دوسرا یہ کہ اگر غسل کرنا فرض ہوتا تو حضرت عثمان غنی غسل کر کے ہی آتے، بغیر غسل کے نہ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے جو باب وجوب غسل جمعۃ علی کل بالغ من الرجال، یہ کہ ہر بالغ پر کیا غسل ہے جمعے کے دن۔ الغسل یوم الجمعہ واجب علی کل محترم، ہر بالغ شخص پر غسل کیا ہے؟ واجب ہے، یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ٹھیک ہے جی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ جمعے کو آتے تھے من منازلہم من الاوالی، ٹھیک ہے، بالائی علاقوں سے لوگ آتے تھے دور دراز سے، ٹھیک ہے جی، باری باری آیا کرتے تھے، تو ویصیبہم الغبار، تو ان کے کپڑوں پر یعنی لباس پر غبار ہوا کرتا تھا، اور ان سے پسینے کی ایک بو سی آتی تھی، ٹھیک ہوا۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا ان میں سے، تو میں بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، اگر تم اس دن نہا دھو لیا کرو تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور دیگر کتابوں میں ہے کہ وہ مسجد بھی چھوٹی ہوا کرتی تھی، چھت چھوٹی ہوا کرتی تھی، تو جب مسلمان زیادہ ہو جاتے تھے اور پسینہ زیادہ ہو، گرمی ہو، تو ایک سمیل سی پھیل جاتی تھی، تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ بھی نہا دھو لیا کرو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم صاف ستھرا رہیں، خاص طور پر جمعے کا اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑی بات، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، تو جب میں حفظ کرتا تھا مدرسے میں، تو وہاں ایک مزدور تھا، تو اس نے ایک واقعہ، اپنا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا جی ایک زمانہ تھا کہ میں نا ہوٹل پہ کام کرتا تھا اور چائے بناتا تھا۔ ٹھیک ہے، ہوٹل پہ ہوتے ہیں نا چائے بنانے والے الگ ہوتے ہیں، پھر بانٹنے والے، آگے دینے والے الگ ہوتے ہیں، تو میں چائے بناتا تھا۔ جمعے کے دن جو ہے نا میں خاص طور پر چھٹی کیا کرتا تھا، اور میں پورے گھر کا اپنا جو کفیل ہوا کرتا تھا کہ میری ہی مزدوری محنت سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا تھا، اور بچے میرے چھوٹے ہوتے تھے۔ لیکن جمعے کے دن میں چھٹی کرتا تھا، اور میں اپنے سیٹ سے کہا کرتا تھا آج جمعے کا دن ہے، لہٰذا میں نماز جمعہ پڑھ کے آؤں گا، اس سے پہلے نہیں آؤں گا۔ تو میں جمعے کے لیے اٹھتا تھا، یعنی صبح اٹھ کے نا میں جاتا، پھر جو ہے وہ دان صاف کر کے آتا، اور گھر والے جو ہے میرے کپڑے جو ہے وہ استری وغیرہ کر کے رکھتے، تو میں ایک مطلب پورا ایک جمعے کا اہتمام کرتا۔ پھر جو ہے وہ میں جمعے کے لیے جاتا، نماز جمعہ پڑھ کے اس کے بعد میں ہوٹل پہ جاتا۔ تو اچھا، یہ جو بات اس نے بتائی، وہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ زمانہ تھا میرے گھر میں برکت ہوا کرتی تھی۔ اب یہ زمانہ ہے کہ میں بھی کماتا ہوں، میرے بیٹے بھی کماتے ہیں، لیکن گھر میں برکت نہیں ہے۔ تو اس نے اپنا وہ یعنی تجزیہ کیا کہ میں جمعے کا اہتمام کرتا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اس جمعے کے اہتمام کی وجہ سے بھی میرے گھر میں ایسی برکت ہوتی تھی کہ میں صرف چھٹی بھی کرتا تھا آدھی، اور جو ہے وہ کمانے والا بھی ایک ہوتا تھا۔ جمعے کا اہتمام کر کے میں نماز جمعہ سے پہلے اپنی صفائی ستھرائی کر کے سارا کچھ صاف ستھرا لباس پہن کے جمعے کو آ جاتا، اور پھر جمعہ پڑھ کے پھر ہوٹل پہ جاتا۔ تو میں اکیلا گھر کو چلاتا تھا، اور بڑی گھر میں برکت ہوتی تھی۔ اور اب جو ہے 3-4 بچے میرے کما رہے ہیں، میں خود کما رہا ہوں، لیکن گھر میں برکت نہیں ہے۔ اب اس خود ایک عام آدمی نے یہ تجزیہ کیا کہ یہ جو ہے نا برکت اٹھی اس وجہ سے کہ اب میں نے جو ہے وہ جمعے کا اہتمام چھوڑ دیا ہے۔ اس نے خود بتایا کہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے جمعہ کا اہتمام چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور نسائی میں حدیث ہے جس کو میں بار بار بیان بھی کرتا ہوں، آپ اس کو یاد رکھیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی شخص جمعے کا اہتمام کرے، خود نہائے، گھر والوں کو کہے کہ نہاؤ تم بھی، ہاں نہا کے تو مسجد کی طرف آئے، اور آ کے امام صاحب کے قریب بیٹھے، ظاہر پہلے وقت میں آئے گا تو قریب بیٹھے گا نا، قریب بیٹھے اور خاموشی سے خطبہ سنے، کوئی بات نہ کرے، اور نماز پڑھ کے تو گھر چلا جائے، تو اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا اس کے ایک قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب، 1 سال کے روزوں کا ثواب، یعنی گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے ہیں، اور گویا کہ اس نے پورا سال تہجد گزاری کی ہے، ساری رات اس نے تہجد نماز پڑھی ہے، نفلی عبادت کی ہے۔ اتنا ثواب ہے جو آدمی جمعے کا اہتمام کرتے ہوئے نہا دھو کے غسل وغیرہ کر کے بھائی جمعہ ہے، اور فرسٹ ٹائم آ کے امام کے قریب آ کے خطبہ سنتا ہے، اور کوئی لغو بات نہیں کرتا، بیکار بات نہیں کرتا، خاموشی سے
جو ہے وہ اہتمام سے نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے۔ یہ کتاب الجمعہ جو نسائی میں باب ہے اس میں یہ حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو ہم نے جمعے کا اہتمام کرنا ہے، کیا ہی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آ گئی، نبی علیہ السلام کی زوجہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ بھائی صاف ستھرا ہو کے جمعے کو، ظاہر دور سے صحابہ کرام آتے تھے، آپ علیہ السلام سے ملاقات بھی کرنے کے لیے آتے تھے، اور اس زمانے میں ظاہر ہے اتنی سہولتیں نہیں تھی جو آج ہمیں سہولتیں ہیں، آنا جانا پیدل ہوتا تھا، یہ زیادہ تر کھچروں پر، اونٹوں پر، گدھوں پر، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگ اہل عمل، اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے، ولم یکن لہم کفات، ان کے لیے کفات نہیں ہوتے تھے، کفات یعنی نوکر چاکر نہیں ہوا کرتے تھے، تو فقان یکون لہم تفرن، اگر مطلب یہ کہ نوکر چاکر ہوتے تو ان کے لیے کام کرتے، یہ ذرا فارغ رہتے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر ظاہر ہے محنت مزدوری کرتے تھے تو پسینہ بھی آنا ہے، تو نبی ان سے پھر کہا گیا کہ لا وغتسلتم یوم الجمعہ، تو تم کیا کرو، غسل کیا کرو جمعے کے دن، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکم ہے کہ آپ جمعے کے دن کیا کریں، غسل۔ اگلا باب، باب طیب والسواک یوم الجمعہ، خوشبو لگانا، مسواک کرنا جمعے کے دن، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو سعید خدری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عبد الرحمن بن ابو سعید، تو ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا غسل یوم الجمعہ علی کل محتلم، محتلم ہر بالغ پر جمعے کے دن غسل کرنا ہے، مسواک کرے، ٹھیک ہے، صاف ستھرا رہے اور خوشبو لگائے جو اس کے مقدر میں ہے، جو جتنی وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خوشبو لگانے کا بھی اہتمام ہے، اگلی حدیث میں بھی اسی طرح خوشبو لگائے، تیل شیل لگائے ہیں، اگر اس کے گھر میں ہے تیل وغیرہ، ٹھیک ہے جی، تو یہ جمعے کے دن اہتمام کرے، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام فرماتے جو جمعے دن غسل کرے اور پھر مسجد کی طرف آئے، ٹھیک ہے، تو پہلے جو آ جائے گا اس کے لیے کیا ہے، اونٹ ذبح کرنے کا ثواب، دوسرا آئے گا صدقہ کرنے کا، دوسری ساتھ میں آئے گا اس نے گائے اللہ کی راہ میں صدقہ کی، تیسری ساتھ میں آئے گا اس نے جو ایک مینڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، چوتھی ساتھ میں جو آئے گا اس نے جو ہے وہ مرغی صدقہ کی، اور جو پانچویں ساتھ میں آئے گا، اینڈ پہ آئے گا، تو اس نے انڈا صدقہ کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اکثر لوگ انڈے پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انڈا صدقہ کرنے کا صاحب جا کے پا لیتے ہیں، بھائی امام صاحب اب خطبہ اینڈ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وما علینا الا البلاغ، تو ہمارا قدم بھی مسجد میں، تو نہیں بھائی جائیں سیکھیں، جمعے کے دن جو ہے نا ہفتے میں ایک دن آتا ہے، تو امام صاحب کے پاس جائیں اور خطاب سے پہلے سنیں، ٹھیک ہے، تو علم میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ فیضا خارج الامام، جب امام نکلتا ہے ممبر میں پر اپنا جو ہے وہ خطاب کرنے کے لیے، حضرت الملائکہ، تو فرشتے پہ وہ جو گیٹ پہ کھڑے ہوتے نام لکھنے کے لیے، دفتر بند کر کے، تو پھر وہ ذکر سنتے ہیں، امام صاحب کی تقریر آگے سنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی ارسلان صاحب۔ جی اس روایت سے اہل حدیث حضرات انڈے کی قربانی کا بھی حکم لگاتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں اچھا، اہل وہ حدیث انڈے کی قربانی جائز قرار دیتے ہیں، جی جی تو صدقہ ہے، انڈے دینے کا صدقہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جیسے اذان آئے تو اذان کے بعد بندہ نماز کا اہتمام کرے، بہت پیارا دن ہے جمعہ کا دن۔ بابن فی الانصات یوم الجمعہ فی الخطبہ، جب خطبہ ہو تو خاموش رہنا ہے، یہ باب ہے، جمعہ کے دن جب خطبہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرمایا اذا قلت لصاحبک انصت، اگر تم نے اپنے بھائی سے کہا نا خاموش ہو جا جمعے کے دن، اور امام خطبہ دے رہا ہے، فقد لغوت، تو نے بےہودہ بات کی، بس آپ نے خاموش ہی رہنا ہے، کوئی اگر بات کرتا بھی ہے نا تو بھائی آپ خاموش رہو، آپ بولیں گے اگلا بولے گا تو بات پھر بڑھ جائے گی، تو امام کا خطبہ ہو رہا ہے تو آپ نے خاموش ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، خطبہ دو طرح کا ہے، ہم جو اجمی ہیں، اجمی لوگ، تو وہ ہم پہلے تقریر کرتے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں خطبہ نہیں دے رہے، ہم لوگوں کو صرف تقریر کرتے ہیں۔ خطبہ نبی علیہ السلام نے عربی میں دیا تھا، تو اس لیے ہم اس خطبے کو عربی والا شامل کرتے ہیں، اینڈ پہ جو ہے نا 5 منٹ کا جو خطبہ ہوتا ہے، ہم اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا خطبہ ہے، باقی جو ہے
شروع میں جو تقریر ہے وہ ہم صرف اصلاح کے لیے کرتے ہیں، یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ جو اہل حدیث ہے وہ اس کو پھر وہ خطبہ سمجھتے ہیں کہ بھئی شروع سے جو تقریر کو ہی خطبہ سمجھتے ہیں، اور پھر ان کے لیے مسئلہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام خطبہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے دیتے تھے، بیٹھ کے نہیں دیتے تھے۔ ان کو پھر اتنی دیر، پتہ نہیں، میں نے تو جمعہ نہیں پڑھا ان کے پیچھے، اگر کسی نے پڑھا اہل حدیث کی مسجد میں، وہ سارا خطبہ کھڑے ہو کے دیتے ہیں، کہیں بیٹھتے بھی ہیں۔ لیکن یہ میں نے سنا ہے کہ اچھا آواز آتی ہے، ہمارے گاؤں میں ایک ہے مسجد اہل حدیث کی، تو لوگ بتاتے ہیں کہ وہ بیچ میں مطلب جو ہے نا وہ ٹائم الگ سے نہیں دیتے ہیں، جس طرح ہم ٹائم دیتے ہیں نماز کے لیے، تو یہ ان کے لیے پھر مسئلہ ہوگا کہ وہ، کیونکہ آگے حدیث آ رہی ہے خطبہ تو کھڑے ہو کے ہونا ہے، بیٹھ کے خطبہ نہیں دینا۔ تو صحابی نے دیکھا ایک شخص کو بیٹھ کے خطبہ دے، فرمایا خبیث تو بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم جو خطبہ ہم نہیں دے رہے تھے، ہم پہلے تقریر کرتے ہیں، عوام کو سمجھاتے ہیں، چلو اسی طرح عوام آتی ہے، تو پھر جو اس کے بعد عربی والا خطبہ، ہم اس کو عربی والے خطبے کو سمجھتے ہیں کہ یہ عربی والا خطبہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مکہ مدینے بھی میں گیا تھا عمرے میں بھی، خاص طور پر مدینے میں 2-3، کیونکہ میں وہاں 17 میں دن رہا، تقریباً 18 دن مدینہ میں، کافی 2-3 جمعے وہاں پڑھے، تو ان کا خطبہ ہوتا تھا 15 منٹ کا ہوتا تھا میرے خیال میں، عربی میں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے پانی کی اہمیت کے بارے میں بات کی، ایک والدین کی اہمیت کے بارے میں بات کی، عربی میں سمجھ آتی تھی ساری تقریباً احادیث اور قرآن پاک، اور بیچ میں جو ملاتے تھے چیزیں، تو ان کا خطبہ 15 سے 20 منٹ تو اتنا ہوتا تھا۔ تو میرے خیال میں یہاں زیادہ ہوتا ہوگا پاکستان میں، ہم چونکہ پونا گھنٹہ تو ہم کرتے ہیں، ظاہر اردو میں کرتے ہیں، باقی جو ہے وہ عربی میں پھر ہم اینڈ والا 5 منٹ والا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے نزدیک وہ اینڈ والا خطبہ ہے، ٹھیک ہے جی، جو عربی میں ہے۔ اچھا، اگلے حدیث میں ہے کہ جب آپ اپنے ساتھی سے کہیں خاموش جاؤ خطبے کے دن، جمعے کے دن، اور امام خطبہ دے رہا ہے، تم نے لغو بات کی، ٹھیک ہے، یہ تم نے کیا کی؟ بیہودہ بات کی۔ اگلا باب ہے کہ جمعے میں ایک گھڑی ہوتی ہے، جو ایسی گھڑی ہوتی ہے جب کوئی دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ذکر کیا جمعے کے دن، فرمایا اس میں ایک گھڑی ہے، جب مسلمان اس میں کوئی بھی اچھا وہ نماز پڑھے اور اللہ سے دعا کرے، جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ اب اس میں کچھ محدثین کہتے ہیں نماز سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یا ویسے بھی نماز میں دعا کرنا۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے، جو 4 رکعتیں پڑھنی ہے سنت، اس میں پھر ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اور یہ ٹائم کیا ہوتا ہے، یہ امام جب خطبے کے لیے بیٹھتا ہے وہاں سے لے کر نماز کی فراغت تک یہ ٹائم ہوتا ہے۔ ایسی اس میں ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں جو بندہ مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ ایک تو یہ دوسری حدیث میں آتا ہے عصر سے مغرب تک یہ بھی گھڑی ہوتی ہے جمعے کے دن، اس میں ہر جمعے میں جو مسلمان کو جو کچھ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ گھڑیاں بالکل سنبھالنی چاہیے ان کو، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث میں اسی طرح ہے، نماز میں کھڑے ہو کے جب مسلمان اللہ سے خیر مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ بعض محدثین نے یہ کہا ہے کہ خطبے کے دوران جب امام بیچ میں بیٹھتا ہے اس وقت بھی خاموش جب ہوتے ہیں آپ دل میں دعا مانگے کہ یہ بھی اسی ساعتوں میں شاید ہو تو آپ کی دعا کیا ہو جائے، قبول ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، یہ حدیث وہ کون سی گھڑی فرمایا، ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، کہ امام جب بیٹھتا ہے نا خطبے کے لیے، اس سے لے کر جب نماز مکمل ہوتی ہے وہاں تک یہ ٹائم ہوتا ہے۔ یعنی آپ جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں نا، تو اس جمعہ کی جو نماز ہے فرض ہے یا بعد میں سنت نفل پڑھ رہے ہیں تو اس کے اینڈ پہ بھی دعا مانگے، ٹھیک ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بھی دعا ہو گئی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا، یہ بھی دعا ہو گئی۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، یہ بھی دعا ہو گئی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ بھی دعا ہو گئی۔ تو اس طرح ساری جو دعاؤں کو جمع کریں، اللہ یہ ہمیں عطا فرما، دنیا دین آخرت، عزتیں برکتیں ساری عطا فرما۔ تو کسی نہ کسی جمعے تو وہ گھڑی مل ہی جائے گی نا، امید ہے کہ انشاءاللہ کامیابی مقدر ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اگلا باب ہے جمعے کی فضیلت کا باب، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہی بات ہے، فرمایا بہترین دن جو ہے جمعے کا دن ہے۔ جس دن سورج طلوع ہوتا ہے نا، تو ان دنوں میں بہترین دن کیا ہے، جمعے کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس میں وہ جنت میں داخل کیے گئے، اس میں جنت سے نکالے گئے۔ جی احتشام صاحب۔
حضرت یہ جو جمعے کے خطبے کے دوران مخصوص حیت میں لوگ بیٹھتے ہیں، مطلب پہلا خطبہ ہو رہا ہو تو عطیات کی صورت میں ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ہیں، اور دوسرا ہو رہا ہو تو ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں پہ رکھ کے بیٹھتے ہیں، تو ہاں یہ یہ لازمی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، جس طرح بھی آپ چاہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ شاید اس لیے بیٹھتے ہیں یا کسی نے کہا ہوگا کہ خطبہ بھی واجب ہے، اور ایک شاید کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو 4 فرض ہوتے ہیں نا ظہر کے، اس میں 2 فرض خطبے میں ہے اور 2 فرض جو ہے وہ نماز میں ہے، تو جس طرح جو نماز میں بیٹھنا ہوتا ہے اسی طرح بندہ خطبہ بیٹھ کے سنے۔ تو فقی جو مسائل میں تو ہم نے نہیں پڑھا کہیں ایسا، تو احتیاط یا اگر ویسے ادب کے لیے بیٹھتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں اس بارے میں کہ آپ نے ایسا کرنا یا ایسا بیٹھنا ہے، یہ ایسا کوئی جی، وہ مسئلہ نہیں۔ مفتی منظر احمد کی جو تفہیم المسائل ہے اس میں بھی یہی ہے کہ مخصوص حیت کوئی بھی نہیں بیان، لیکن ہاں ہم نے جہاں پہ بھی دیکھا نا پنجاب میں یا کہیں بھی، جی تو جی سب لوگ یہی اسے ایسے ہاں بیٹھتے ہیں، تو شاید یہ ہاں تواتر بس سے ٹھیک پہنچا ہے کس وجہ ہے، سے۔ نہ منع کرنا ہے نہ حکم دینا، اگر بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے جی، چلیں۔ تو یہ جمعے کی فضیلت ہے کہ آدم علیہ السلام اس میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اس میں جنت میں داخل ہوئے اور وہاں سے نکالے گئے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تو پھر جمعے کی فضیلت، پھر محدثین نے اس میں بھی کلام کیا ہے کہ بھی جو جمعے جنت سے نکالے گئے نا، تو وہ بھی انہیں انعام ملنا تھا، دنیا میں آنا تھا اور نبوت ملنی تھی، تو وہ بھی ایک انعام کی ابتدا تھی، اس لیے تو یہ کہا گیا۔ جی مبشر صاحب۔ جی حضرت، میں یہی کہہ رہا تھا جو احتشام بھائی کہہ رہے تھے جمعہ کے خطبہ کے بارے میں، تو ہمارے یہاں جی انڈیا میں بھی اس طرح ہے کہ جو شروع میں خطبہ ہوتا ہے اس میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر جیسے امام بیٹھتے ہیں تو ہاتھ کھول دیتے ہیں۔ یہ بھی میں کبھی میرا بھی سوال یہ رہا تھا۔ یہ روایت انڈیا تک بھی پہنچی ہے جی اویس بھائی، کوئی باہر بھی یہ روایت ہے کہ یہاں صرف پاکستان انڈیا میں ہے؟ میرے خیال میں پاکستان انڈیا میں ہی ہے، باقی تو میں نے کسی جگہ نہیں دیکھا۔ اور میں اس ہاں میں اب ایک تو چیز ایڈ کافی کر دوں تھوڑا سا، کیونکہ آپ میں بیچ میں بولنا جس پہ میں نے من کیا، جو جی آپ جو خطبے کی بات کر رہے تھے نا، عربی میں خطبہ جو دیتے ہیں 5 منٹ کا، اچھا اب جی یہ جی مختلف ممالک میں کافی تبدیل ہو چکا ہے، کیونکہ ترکی میں جو ہے وہ ترکی زبان میں ہی دیا جاتا ہے خطبہ، اور اس میں اچھا آیات اور احادیث ہوتی ہیں، تو جس طرح ہم واز کرتے ہیں نا، جس کو وہ شروع جی کا جی پارٹ کریں، تو وہ ہاں وہاں پہ وہ ہوتا ہے۔ جیسے سعودیہ ٹھیک وغیرہ میں تو پورا ہی عربی میں ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک واز کا ہی حصہ ہے نا۔ جی 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 اچھا، اور یہ جو ایشیا پیسیفک سائڈ ہے، ملیشیا، برونائی اور انڈونیشیا والی سائڈ، وہاں پہ ملے زبان میں ہوتا ہے، ان کی اپنی اچھا زبان میں ہوتا ہے، تو وہاں عربی ٹھیک میں نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے اچھا انڈو پاک میں تو کیونکہ زیادہ ہے، عرب تو پورا ہی اس طرح ہوگا، لیکن باقی جگہوں پہ ایسا نہیں۔ اور وہ اسی وجہ سے یہ جو بات کر رہے ہیں نا بیٹھنے کی، تو ان کا خطبہ جس طرح ہمارا واز لمبا ہوتا ہے، تو اتنا ہی لمبا جو ہے پھر ان کا خطبہ ہوتا ہے، وہ بھی کوئی اچھا 20 منٹ 25 منٹ، تو اب اس میں اتنی دیر تو لوگ 2 زانو بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، نہیں بیٹھا نہیں جا بیٹھتے، سکتا، وہ اس طرح نہیں ہوتا۔ جی جی ٹھیک۔ تقریباً اویس بھائی کتنے ملک آپ نے دیکھے ہوں گے؟ میں نے کوئی 10 12 تو دیکھی ہیں چلے مختلف ماشاء اللہ قسم ٹھیک ہے۔ اچھا کی۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی آپ کی بات سے، چونکہ میرا بچپن جو ہے وہ سندھ میں گزرا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے تقریباً 20 22 سال سندھ میں گزارے، اب اسی طرح 20 سال مجھے یہاں ہو گئے فیصل آباد میں۔ تو وہاں سندھ میں جو ہے نا وہ خطبہ جو اندرونی سندھ ہے، اچھا سندھ میں بھی میں نے اس طرح گزارا ہے کہ اینڈ والے 7 سال تو میں نے کراچی میں گزارے ہیں تو اب دیکھ لیں، باقی اندرونی سندھ میں میٹرک کے بعد پھر میں کراچی چلا گیا، 7 سال وہاں گزارے میں نے۔ تو اندرونی سندھ میں جو ہے نا وہ خطبہ جو ہے نا وہ ایک سندھی ایک جتوئی شاعر ہے، تو ان کے اشعار ہیں کچھ، وہ پڑھے جاتے ہیں، وہ سندھی میں انہوں نے نا ایک شعر شاعری سے بنائے ہوئے ہیں، تو وہ کوئی 5 منٹ ہوتے ہیں، تو وہ پھر اس میں نصیحت بھی ہوتی ہے، اور وہ جتوئی صاحب اپنے یعنی وہ پورے سال کا خطبہ بنایا ہوا ہے جتوئی صاحب نے، جتوئی کاسٹ سندھ کی، تو انہوں نے پورے سال کا، یعنی کہ محرم ہے نا، تو محرم کے 4 خطبے ہوں گے، اس حساب سے ہوں گے، امام حسین کی شان بھی ہوگی اس میں اشعار میں۔ تو وہ میں نے میرے جو نانا جی تھے نا وہ پڑھتے تھے، ہم جب ادھر ہوتے تھے نانا جی، اس حساب سے کہ میری امی کے ماموں وہ حافظ تھے، تو وہ پھر جمعے کا خطبہ وہ پڑھتے تھے، آواز اچھی تھی ان کی، جہاں ہم حفظ کرتے تھے نا، تو وہاں تو آج بھی میرے خیال میں وہیں سندھ اندرونی سندھ میں زیادہ تر ہے، کوئی سندھی بھائی اپنے ادھر سندھ کا ہے کوئی رہائش؟ کوئی نہیں جی۔ کیا جائے،
مخدوم صاحب، ہاں جی مخدوم صاحب، جی حضرت میں سائڈ میں ہوتا ہے کنڈیار کہاں اور دھارو شاہ سے۔ آپ کہاں سے ہیں آپ؟ نوشہر و فیروز، وہاں خطبہ کیسا ہوتا ہے؟ وہاں سندھی میں ہوتا ہے۔ سندھی میں ہوتا ہے، اور وہ جو ہاں اشعار وغیرہ ہوتے ہیں۔ جی جی عبدالرفیق خان صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ صحیح بھائی جو ہے نا کہہ رہے ہیں نا، ترکی میں بھی تو وہاں پہ پہلے تو کمال اتاترک کے دور میں اذان بھی انہوں نے ترکی زبان میں کر دی تھی، لیکن اب صرف خطبہ ہی چلتا ہے ترکی زبان میں نا۔ ہاں باقی ہاں جگہوں پہ تو عربی میں ہی ہے، سعودی عرب میں بھی ہے، اچھا لمبا ہے، یہاں بھی 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں تقریباً۔ جی جی ہاں، وہ تقریر ہوتی ہے باقاعدہ پوری نا، جی تقریر وہ ہوتی لکھ کے آتی ہے باقاعدہ، وہ تقریر کا ایک لفظ جو ہے وہ ہے۔ محکمہ ہاں ہاں جو ہے وہ وزارت شرعی امور جو ہے وہاں سے لکھ کے آتی ہے، اور وہی تقریر جو ہے وہ کم و بیش تمام مساجد میں دی جاتی ہے۔ ہمارے ایک فوجی بھائی تھے وہاں، یہاں سے ہمارے گاؤں سے گئے ہوئے تھے۔ جب ہم عمرے پر گئے تو وہ ہمیں ریسیو کرنے کے لیے، یعنی اینڈ پہ وہاں انہوں نے کافی ہماری جو ہے نا رہنمائی کی۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یار یہ یعنی جمعے کے دن جو خطبہ آتا ہے جو حرمین کے لیے، یہ کس ویب سائٹ پہ مل جائے گا یا کوئی اس کا طریقہ کار ہے؟ تو چلے مجھے یاد آ گیا عبدالرفیق خان صاحب، یہ آپ کے ذمہ ہے، کوئی ذرا دیکھیے گا۔ یہ جو ہر جمعے ظاہر ہے وہ بائی ڈاک تو نہیں آتا ہوگا، وہ ویب سائٹ ہوگی یا کہیں ہوگا، وہاں سے وہ پھر وہ پڑھ کے یا کچھ کرتے ہوں گے۔ اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ہے جی کوئی جی علم ہے؟ ان کے پاس پرنٹ آؤٹ ہوتا ہے۔ اچھا ہاں ان کو پرنٹ مل جاتا ہے، تو وہ پرنٹ لے کے آتے ہیں، اور بعض لوگ جو نئے ہیں امام جو ٹیکنالوجی سے واقف ہیں، تو وہ ان کے پاس ان کے موبائل میں ہوتا ہے۔ تو یہ یہ عام آدمی کی رسائی ہوتی ہے اس میں؟ ہاں بالکل ہوتی ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، عام آدمی کی رسائی ہوتی ہے، مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک ویب سائٹ ہے، میں آپ کو تلاش کر کے دیتا ہوں، تو اس میں آپ آپ کو اگر اسی جی وقت جی ٹرانسلیٹ بھی کرنا ہے تو وہ اسی وقت آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بھی سنا دے گا۔ جی 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 ارسلان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو میراث کی شرح ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا کہ بزرگوں سے اس طرح بیٹھنا ثابت ہے، اور 2 نوافل کا ثواب لکھا ہوا جس طرح ہم بیٹھتے ہیں نا بیٹھتے ہیں، اچھا ٹھیک خطبے ہے، کے اندر۔ یہ میں حدیث اور شرح گروپ میں شیئر کر دوں گا، اس پہ ٹھیک آپ ہے، دیکھ لیجیے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، ویسے کسی اللہ کے ولی نے طریقہ اس حساب سے پھر لوگوں نے اس کو اپنا لیا۔ آگے جو ہے جمعے کا دن جو ہمیں ملا، اس بارے میں آپ علیہ السلام کے فرامین ہیں کہ جمعہ ہمارے لیے ہو گیا، اللہ نے ہمیں دے دیا، ہدایت ہمیں دی کہ ہم اسی طرح اس کو قبول کیا۔ ہفتہ یہود کے لیے ہو گیا اور اتوار نصارہ کے لیے ہو گیا۔ آپ علیہ سے فرماتے ہیں نحن الآخرون، ہم اینڈ اپ میں آئے ہیں، اور قیامت کے دن ہم آگے ہوں گے، ٹھیک ہے، سبقت لے جائیں گے۔ اور البتہ ہر ایک امت کو کتاب دی گئی ہم سے پہلے، اور ہمیں کتاب بعد میں ملی ہے۔ پھر یہ دن جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا، اللہ نے ہمیں اس دن کے لیے ہدایت دی کہ آپ نے یہ دن لینا ہے، بس لوگ ہمارے تابع ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا، اگلے دن یہود کا دن ہے ہفتے والا، اسی اگلے دن جو ہے وہ نصارہ کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جمعے کا دن یہود کا ہفتے والا دن، اور نصارہ کا اتوار والا دن، ٹھیک ہے۔ اگلی روایت میں بھی اسی طرح ہے، ہم آخر میں آنے والے ہیں اور قیامت میں اول ہوں گے، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ البتہ انہیں کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں بعد میں ملی، انہوں نے اختلاف کیا، تو اللہ نے ہمیں یہ راستہ دکھا دیا جس میں انہوں نے اختلاف کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دن ہمیں مل گیا جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ حدن اللہ علیہ، اللہ نے اس دن کے بارے میں ہمیں ہدایت دی، یعنی راستہ دیا۔ پھر یہ دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ تو جمعہ ہمارے لیے ہے، اگلا دن یہود کے لیے، اور بعد والا جو دن ہے نصارہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جو نصارہ ہے، عیسائی ہیں، وہ اتوار کو عبادت کرتے ہیں، ہم لوگ جمعے کو کرتے ہیں، اور جو یہود ہیں وہ ہفتے والے دن جو ہے وہ عبادت کے لیے ان کا دن مختص ہے۔ اچھا جی، اگلا باب ہے کہ جمعہ پڑھنا کس وقت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی تیاری کرنا، پڑھنا، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں جمعے کی تیاری اور اس کا ثواب، وہی حدیث جو ہم نے پچھلے بھی سنی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے جو جمعے کے دروازے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو پہلے آتا ہے اس کا پھر نام لکھتے ہیں سب سے پہلے،
تو جب امام بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ جو صحف ہوتے ہیں جو جس پر نام لکھی جاتے ہیں وہ لپیٹ کے تو امام صاحب کی آگے تقریر سنتے ہیں. ٹھیک ہے. جو پہلے آئے گا اس کا ثواب یہ ہے جیسے اس نے اونٹ ذبح اللہ کی راہ میں ہدیہ پیش کیا، اسی طرح پھر گائے اور پھر اس کے مینڈھا اور پھر جو ہے وہ مرغی اور پھر انڈے تک بات چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی روایت بھی اسی طرح آگے ہے کہ اس چیز کی فضیلت کی جب خطبہ ہو تو خاموش رہے اور غور سے سنائے خطبے کو. ٹھیک ہے جی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو من اغتسل، جس نے غسل کیا پھر جمعے کے لیے آیا، نماز پڑھی جو اس کے نصیب میں تھی، خاموش رہا یہاں تک کہ خطبہ بھی مکمل ہوا، پھر اس نے نماز پڑھی تو اس کی بخشش ہو جائے گی سابقہ جمعے سے لے کر اب تک، اور 3 دن مزید اس کی بخشش ہوگی، یعنی 10 دن اس کی بخشش کے دن ہو جائیں گے کہ اس نے جو جمعہ پڑھائے اور اس نے خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا ہے. اگلی روایت میں بھی اسی طرح. ٹھیک ہے. ہاں اگر کسی نے کنکری بھی اٹھائے تو اس نے لاؤ کام کیا. جمعے کے لیے آئے اچھی طرح سے وضو کرے. اب یہاں من تودع فاحسن وضو، اچھا یہاں غسل کا ذکر نہیں ہے، چلیے یہ بھی روایت آپ کے گوش گزار ہو گئی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے من تودع فاحسن وضو، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعے کو آیا اور اس نے خوب غور اور خوف سے سنا اور خاموش رہا تو اس کے لیے اور پچھلے جمعے کے درمیان جتنے گناہ تھے وہ بخش لیے جائیں گے. ٹھیک ہے. جو پیچھے جو فرضیت تھی نا وضو غسل کی تو وہ یہاں اس حدیث میں واضح ہو گیا کہ آپ وضو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کے پاس دلیل آ گئی. اب اگلا باب ہے کہ جمعہ پڑھنا کب ہے. جمعہ باب صلاۃ جمعہ حین تزول الشمس، جب سورج کا زوال ہوگا نا تو پھر جمعہ آپ کا ٹائم ہوگا. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں زوال سے پہلے بھی جمعہ پڑھا جا سکتا ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہے. ٹھیک ہے. تو زیادہ تر اکثریت اسی پر ہے کہ یعنی جتنے امام ہیں کہ وہ آپ نے زوال کے بعد جمعہ پڑھنا ہے. جابر کہتے ہیں کہ ہم نماز آپ علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے تھے، پھر ہم واپس آتے تھے، پھر ہم جو ہے نا اپنے اونٹنیوں کو راحت پہنچاتے تھے. یعنی وہ دھوپ میں کھڑی ہوتی تھی ادھر ہوتی تو ہم ان کو پھر سایہ پہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. پوچھا کہ یہ کون سی گھڑی ہوتی تھی؟ فرمایا زوال الشمس، جب سورج کا زوال ہوتا یعنی ظہر کبریٰ ہوتا اس وقت یہ کام ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. اگلی روایت میں بھی اسی طرح ہے. اور اگلی روایت میں ہے کہ ہم جو ہے ابھی قیلولہ بھی نہیں کرتے تھے اور نہ ہم کھانا کھاتے تھے، ہم پہلے جمعہ پڑھتے تھے اس کے بعد آگے کھانا کھا کے پھر ہم آرام کرتے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں. اچھا آگے بھی اسی طرح کہ جب ہم لوٹتے تھے تو ہم جو ہے نا سائے ڈھونڈتے تھے، اس سائے کے جو ہے نا میں آ کے تو واپس آ جاتے تھے. ظاہر دور دور جانا ہوتا، کسی درخت کا سایہ کسی دیوار کا سایہ. اچھا ایک روایت میں ہے کہ ہم نماز پڑھتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ جمعے کی، ہم جب لوٹتے تھے تو دیواروں کے سائے بھی نہیں ہوتے تھے کہ ہم اس میں کوئی بیٹھیں. اب اس غالباً یہ سند یا یہ دلیل ہوگی امام احمد بن حنبل کی کہ جب سایہ ہی نہیں ہے تو ابھی زوال کا ٹائم تو ہے، ابھی مطلب زوال کا ٹائم ختم نہیں ہوا. شاید وہ اس حدیث سے انہوں نے یہ دلیل لی ہو. باقی جمہور کا قول تو یہی ہے کہ زوال کے بعد جو ہے جمعہ ہوگا. غالباً سعودیہ میں جو ہے نا وہ زوال سے پہلے جمعہ ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی وہ جو ان کے پاس موبائل میں ٹائم ہوتا ہے نا پیریڈ ٹائم، تو اس میں زوال کا ٹائم بھی بتاتے ہیں، تو کہتے ہیں جمعے نہیں سے زوال. جی نہیں، زوال کا ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ یہاں پر شروع ہوتا ہے 11:15 بجے. اچھا ٹھیک ہے. 11:15 سے 11:30 کے بیچ میں چل اس وقت جو ہے وہ زوال کا ٹائم ریاض میں جو ہے وہ 11:30 بجے کا 11:25 کا ہے. شروع تو ہو یوں جاتا ہے. سمجھ لیجئے کہ 15 ہاں یعنی زوال شروع ہو جاتا ہے تو 15 سے 20 منٹ میں سایہ بننا شروع ہو جاتا ہے. یعنی زوال کا ٹائم 11:45 بجے تک یا 12:50 11:50 تک ختم ہو جاتا ہے، اور 12 بجے اذان ہوتی ہے ظہر کی بھی جمعے کی بھی. اچھا جی تو زوال کے بعد ہی پڑھتے ہیں یہ بھی. پھر تو ٹھیک ہے نا، پھر تو ہاں ٹھیک ہے. ہاں ہاں کل پرسوں بھی سب جگہ دوست کا ایسا ہی فون. ہے. جی جی اویس صاحب. جی یہ صحیح اسی طرح ہے کیونکہ میں بھی کافی عرصہ رہا اور مختلف شہروں میں رہا ہوں میں سعودیہ کے، تو جی جی زوال سے پہلے کہیں پر نہیں ہوتا. میں نے تو نہیں دیکھا کیونکہ میں کو 8 8.5 سال رہا ہوں وہاں، اور اچھا مختلف شہروں میں یعنی ایسٹرن پروونس میں بھی رہا، ویسٹ والی سائڈ پہ بھی آنا جانا ہوا.
تو جی کہیں جی صرف ایک چیز ہے جو میں نے ایسٹ یعنی یہ خبر دمام والی سائڈ پہ نوٹ کی تھی، جو مکہ اور مدینہ یعنی حرمین میں ایسا نہیں ہوتا، کہ وہ جو پہلی اذان ہے وہاں پر یہ ان شہروں میں جہاں کی میں بات بتا رہا ہوں وہاں 10:30 بجے دے دیتے تھے، اچھا اور وہ دمام میں، پورے سال جی پہلی اذان جو ہے نا، پہلی جی جی اذان وہ 10:30 بجے ہو جاتی تھی، اچھا اور وہ فکس تھا ان کا ٹائم اس یعنی ایسٹرن پروونس کے اندر، اور ہوں دوسری اذان پھر جس وقت ٹائم شروع ہوتا ہے اس ہوں وقت دی جاتی تھی، اور اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا، تو زوال سے پہلے تو نہیں ہوتی وہاں پر، ہو سکتا ہے کوئی ایپ کے اندر کوئی آگے پیچھے ہوا ہو کسی کے ٹائم میں، نہیں، لیکن ویسے ریاض میں بھی وہ میں زوال نے سے پہلے اذان 10:30 بجے اذان ہو جاتی ہے، یہ صحیح بات ہے، صرف اذان ہی اچھا ہوتی ہے 10:30 بجے کے قریب، باقی ہوں جو دوسری اذان ہے خطبے کی وہ بالکل زوال کے بعد ہی ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ شاید وہ اکثر دوست پوچھتے رہتے ہیں نا، وہ میں اس لیے مجھے ذہن میں آیا، تو وہ شاید پہلی اذان کو سن کے سمجھ جاتے ہیں کہ شاید جمعے کی اذان ہو گئی ہے، تو یہ تو زوال جی سے جی پہلے ہو گئی ہے، تو وہ کل بھی ہاں پرسوں ایک بھائی نے پوچھا کہ ہم جو ہے وہ زوال سے پہلے اذان دے جاتے ہیں تو ہم سنتیں کب پڑھیں، تو میں نے کہا کہ سنتیں تو آپ ظاہر جو ہے وقت آئے اپنا زوال کے بعد ٹائم پہ پڑھیں گے، کہتے پھر ٹائم نہیں دیتے، پھر خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو کیا کریں، تو اس کا بھی طریقہ یہ کہ آپ جمعے کے بعد پڑھ لیں، جو رہے گی جیسے ظہر کی جو سنتیں رہ جاتی ہیں، خطبہ شروع ہو گیا جمعے کا، جس طرح ظہر کی اگر سنتیں آپ کی رہ گئی ہیں اور نماز کھڑی ہو گئی ہے تو آپ جماعت میں شامل ہوں اور بعد میں 2 سنتیں پڑھیں، اس کے بعد 4 سنتیں پڑھیں، تو میں نے یہ سمجھایا کہ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا، خطبہ شروع ہو جاتا ہے، جمعہ بھی شروع ہو جاتا ہے، تو آپ جو ہے بعد میں جو پہلی والی سنتیں بعد میں پڑھیں، تو وہ پھر یہ بتا رہے تھے کہ پہلے اذان ہو جاتی ہے، تو انہوں نے شاید اس چیز کا علم ہے۔ جی ویسا جی اصل میں وہ کنفیوژن یہی ہے نا، کیونکہ پہلی اذان تو 10:30 پہ ہو گئی، اب جی دوسری جی اذان جیسے ہی ہوگی تو اس کے بعد تو خطبہ اسٹارٹ ہو جائے گا، تو اس وجہ سے جو ٹائم تو ملے گا ہی نہیں نا، ٹائم تو اس وقت ملے گا کہ جو زوال اور اس کے درمیان اگر 5 منٹ 2-4 منٹ وہ بعض مساجد میں دیتے ہیں، مجھے نہیں پتا ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا، کیونکہ وہ دوسری نماز اذان کے تو بعد پھر وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں خطبہ، یعنی کہ تو جیسے ہی زوال کا ٹائم ختم ہوتا ہے ان کی دوسری اذان شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بس 1-2 منٹ کا ٹائم کو جس طرح ہوتا ہے، اب یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ مختلف علاقوں میں تھوڑا بہت ہاں فرق ہے اس بات۔ جی جی، یعنی کہ نہیں یعنی کہ موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے زوال کا ختم ہوا ٹائم، اذان ہوئی اور اس کے جی بعد خطبہ شروع ہو ہاں گیا، پھر نماز کھڑی ہو گئی۔ اصل جی میں جی ہاں جیسے میں نے ریاض میں جو دیکھا ہے اور ہم تو اس کو آبزرو کرتے ہیں کہ 11:15 بجے زوال کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو جی جی 11:15 سے لے کے اگر آپ 11:45 نماز پڑھنا چاہیں تو آپ آرام سے سنتیں مسجد میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، 12 بجے پھر خطبے کی اذان ہوگی اور 12 بجے خطبہ شروع ہوگا، تو کوئی بھی اگر 11:45 میں مسجد پہنچ جائے گا تو وہ جی آرام جی سے ساری سنت، کیونکہ زوال کا ٹائم بھی گزر چکا ہے، آپ کو سنتیں پڑھ لے آرام سے، اس کے بعد اپنی جی جی وہ جو ہے نا وہ پڑھ دوسری لیں، اذان شروع وہ ہوگی بارہ دوسری بجے اور اذان کا، پھر ہاں جی جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک، تو دوسری اس اذان تو حساب وہ سے یہ کر ایسا سکتے، کر سکتا ہے، ورنہ بعد میں پڑھ لے۔ نہ بعد میں پڑھ لے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہو جی گیا، ٹھیک، چلے ماشاء اللہ بہتر ہو گیا۔ اچھا، باب و ذکر خطبتین قبل الصلاۃ وما فیہ من، جو 2 خطبے ہوں نماز سے پہلے ہوں گی اور اس میں ایک خطبے کے درمیان میں بیٹھنا بھی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ طریقہ کار ہے جمعے کا، ٹھیک ہے۔ شروع میں جو خطبے ہوتے تھے نا، شروع میں وہ خطبے نماز کے اینڈ پہ ہوتے تھے، تو جب وہ آگے ہم پڑھیں گے تو پھر وہ بعد میں خطبوں کو رکھا گیا۔ جی ویسا صاحب، اچھا پرانا سوری۔ ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب خطبہ دیتے جمعہ کے دن کھڑے ہو کے دیتے تھے، پھر آپ بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، جس طرح آج کل کر رہے ہو نا تم لوگ، ظاہر اس زمانے میں کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام پہلے کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے، پھر آپ علیہ السلام دوسرا خطبہ شروع کر دیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ علیہ السلام کے 2 خطبے ہوتے تھے اور بیچ میں آپ بیٹھتے تھے، اور ان خطبوں میں کیا ہوتا ہے، یقرأ القرآن، قرآن پڑھتے تھے، اور یذکر الناس، اور لوگوں کو جو ان کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو خطبے میں یہی ہوتا ہے کم سے کم الحمدللہ کہا جائے، قرآن پاک کوئی آیت پڑھی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، تو یہ آپ علیہ السلام اس طرح فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، آپ علیہ السلام خطبہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے دیتے تھے، پھر بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ فمن نبا کا، اگر تمہیں کوئی بتائے کہ آپ علیہ السلام بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے، وہ جھوٹا آدمی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جابر بن سمرہ۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، پھر آپ علیہ السلام بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے۔ اگر کوئی آپ کو یہ بتایا کہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے تو وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے تو 2000 سے زیادہ نماز نبی علیہ السلام سے کے پیچھے پڑھی ہیں،
تو کبھی ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. اب وہ آیت آ گئی کہ قرآن پاک میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب انہوں نے دیکھا تجارت کو، قافلے کو، اور لہون، یا انہوں نے لہو اور دیکھا کھیل کود کو، لنفضوا الیہا، تو اس کی طرف دوڑ پڑے، وَتَرَكُوكَ قائما، اور آپ کو کھڑے ہوئے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. وہ آگے اس طرح ہوا کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، تو ایک قافلہ آیا شام سے، لوگ پھر قافلے کی طرف دوڑ پڑے. ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام کے ساتھ صرف 12 صحابہ تھے. ٹھیک ہے. اور ایک روایت میں 40 کا ذکر ہے، اور اگلی روایت میں آتا ہے کہ 12 میں حضرت ابوبکر، عمر اور جابر کہتے ہیں میں بھی تھا. ٹھیک ہے. پھر یہ آیت آئی کہ جب وہ دیکھتے ہیں قافلے کو تو پھر اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو اکیلا چھوڑتے ہیں. تو یہ تنبیہ فرمائے گی ان کو، بھئی ایسا نہ کرو. پھر صحابہ نے، چونکہ خطبہ پہلے نماز ہو چکی ہوتی تھی، اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا، تو وہ خطبہ اس وقت واجب بھی نہیں تھا. اب تو خطبہ واجب ہے نا، خطبہ واجب نہیں تھا. تو انہوں نے، صحابہ نے کچھ نہیں سمجھا کہ چلو یہ تو نماز بھی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، تو پھر اس طرح تھوڑی سی ان سے تسامح ہو گیا. تو اللہ نے پھر تنبیہ فرما دی کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا. پھر یہ خطبہ پہلے ہو گیا اور خطبہ سننا کیا ہو گیا، واجب ہوگا. یہ اس کا بہترین جواب ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر شیعہ حضرات اس بات کو اٹھاتے ہیں، صحابہ کی جو ہے نا تنقیص کے لیے اس طرح کی چیزیں نکالتے ہیں. تو ہم اہل سنت الحمدللہ میں تو ادب ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا، اولیاء کرام کا، انبیاء علیہ السلام کا. اچھا، اگلی روایت میں بھی 12 کا ذکر ہے کہ 12 صحابہ جو ہے وہ باقی رہ گئے. ٹھیک ہے جی. اس میں حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے رضی اللہ عنہم. اچھا، حضرت کعب بن اجرا کہتے ہیں کہ وہ داخل مسجد میں، تو عبد الرحمن بن ام الحکم کو انہوں نے دیکھا کہ وہ خطبہ دے رہے ہیں اور بیٹھ کے دے رہے ہیں. فرمایا انظروا الی حاصل خبیث، اس خبیث کو دیکھو، یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سخت الفاظ بولے انہوں نے. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے دلیل لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہ وَتَرَكُوكَ قائما، کہ انہوں نے آپ کو کھڑے ہوئے چھوڑ دیا. آپ کھڑے تھے تو انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا. یہاں تو قرآن کہتا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا ہے، تو یہ خبیث دیکھو یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے. تو یہ بڑی سخت زبان استعمال کی انہوں نے، اور ظاہر ہے وہ اس وقت کے حاکم تھے، تو وہ جو ہے نا نہیں کرتے تھے کسی کا لحاظ بھی. جی ارسلان صاحب. جی یہ صحابی کعب بن عجرہ، یہ میرے خیال میں تو صحابی ہیں. بہرحال میرے خیال میں اس میں توجہ نہیں کی، اب ذرا دیکھیے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح انہوں نے آگے ہے کہ باب تغلیظ فی ترک الجمعہ، جمعہ جو چھوڑ دے تو اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ نے جمعہ نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے جی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ ممبر کی سیڑھیوں پر تھے، اور فرمایا قوموں جو ہے نا جمعہ کے چھوڑنے پر رک جانا چاہیے قوم کو. یہ جو جمعہ چھوڑتے ہیں ان لوگوں کو اس کام سے باز آ جانا چاہیے. لَيَنْتَهِيَنَّ، رک جانا چاہیے لوگوں کو جمعہ چھوڑنے پر. ٹھیک ہے. یعنی جمعہ نہ چھوڑیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا اور پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. بعض حدیث میں 3 جمعے تک لگاتار چھوڑے گا تو اس کا دل اللہ تعالیٰ اس پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا اور وہ غافلین میں ہو جائے گا. جب غافل ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ اپنے حفظ و امان میں رکھے تو بندہ بے موت مرتا ہے اس طرح کی. ٹھیک ہے نا. چلتے پھرتے کہیں نکل گیا، پتہ ہی نہیں چلا لوگ. ٹھیک ہے. تو وہ غافل ہو جاتا ہے. اگلا باب ہے کہ خطبہ بھی آپ نے مختصر دینا ہے، نماز بھی مختصر پڑھنی جب لوگ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے جی. ام حنزلہ. مفتی صاحب اگر 3 جمعوں کے بعد وہ چوتھا، پانچواں، چھٹا پڑھ لیتا ہے تو کیا گنتی پھر سے شروع ہوگی اس کی؟ یہ تنبیہ کے لیے ہے، گنتیاں نہیں کرنی، بس تنبیہ کے لیے کہ اللہ تمہیں یہ ملا ہے کہ بھائی اب ایسا نہ کرو. ٹھیک ہے. جی وہ صرف جی تنبیہ کے لیے اس طرح. جی جی. آگے جو باب ہے وہ یہ ہے کہ نماز بھی مختصر ہو، درمیانی ہو، اور خطبہ بھی درمیانہ ہو. کیونکہ حدیث میں جو نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ آپ جب امام بنے تو مختصر نماز پڑھائیں. اکیلے آپ جتنی چاہے پڑھیں. اس لیے جمعے کی جب آپ نماز پڑھانی ہے مختصر پڑھائیں. اب جو آج کل وہ گرمی ہے، حبس ہوتا ہے،
تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ پیچھے لوگ اتنے کھڑے ہوئے ہیں، تو میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے تو چلو بھائی اپنے اپنے گھروں میں پہنچو، کیونکہ بیچارے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں. اچھا، ایک ہمارا نمازی اور دوسری مسجد سے ہماری طرف آیا ہوا ہے، ماشاءاللہ کافی پکا نمازی ہو گیا ہے. تو اس نے کہا کہ جی میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ نماز مختصر پڑھاتے ہیں. وہ 85 سال کا ہے اور پکا نمازی ہے، بڑا وہ مسئلہ، تو کہ آپ نماز مختصر پڑھاتے ہیں تو اس لیے میں آپ کے پیچھے آیا ہوں. تو مختصر بھی اور مکمل بھی، ٹھیک ہے جی. تو اس طرح ہونا چاہیے کہ تاکہ لوگ آپ کی طرف آئیں اور نماز جو ہے صحیح ہو. تو تعلیم کیا ہے کہ آپ نے درمیانی نماز پڑھانی ہے اور درمیانہ خطبہ دینا ہے، ٹھیک ہے جی. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز میں نے پڑھی ہے. آپ علیہ السلام کی درمیانی وہ نماز ہوتی تھی اور درمیانی آپ علیہ السلام کا خطبہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب خطبہ دیتے تھے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. یہ انداز ہوتا تھا آپ علیہ السلام کو خطبہ دینے کا، اور آواز بلند ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور قوت کے ساتھ آپ بات فرماتے تھے. گویا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں کہ ابھی آیا، صبح آیا، شام کو آیا، ٹھیک ہے. پھر آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں اور قیامت بالکل ساتھ آئے ہیں. پھر آپ اپنی 2 انگلیاں ملاتے تھے، ٹھیک ہے، شہادت والی اور ساتھ والی انگلی ملا دیتے تھے کہ اس طرح جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں ایسے میں بہت میرے بعد قیامت ہی ہے، ٹھیک ہے. پھر فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات کیا اللہ کی بات ہے کتاب اللہ. خیر الحادی حدی محمد، اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. اور برے کام نئے کام ہے، ٹھیک ہے. اور محدثاتھا وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت کیا ہے گمراہی ہے. پھر آپ نے فرمایا انا اولا بکل مومن من نفسی، اور میں ہر مومن کے قریب ہوں. اگر وہ مال چھوڑ جائے تو اس کے لیے اس کے اہل کے لیے، اور اگر اس پر کوئی قرض ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی چیز ہو تو اس کو میں ادا کروں گا، وہ مجھ پر ہے، ٹھیک ہے جی. یہ آپ علیہ السلام کیونکہ حاکم وقت اس وقت آپ علیہ السلام جو ہے وہ سارا، تو آپ فرماتے تھے کہ میں اسے یعنی اس کا اگر کسی پر قرض ہے، اس پر کسی کا قرض ہے، وہ میں ادا کروں گا. تو یہاں سے کہ برے جو ہے نا اب کل بدعت ضلالہ، اس حدیث کی پھر دوسری احادیث میں وضاحت ہے، ٹھیک ہے. بدعت کہتے ہیں ہر وہ نیا کام، ٹھیک ہے، ہر نئے کام کو بدعت کہتے ہیں. لیکن پھر آگے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ہر نیا کام جو ہے نا اچھا ہو تو اچھا ہے، اور برا ہو تو پھر برا ہے. جیسے آپ علیہ السلام فرمایا کہ جس طرح ایک صحابی آیا، کچھ گروہ آیا، آپ نے پھر مسجد میں جا کے پھر واض و نصیحت فرمایا، پھر صحابہ سے فرمایا کہ اس کی امداد کریں. تو صحابہ نے ان کی امداد کی. کسی کے پاس کھجور تھی، کسی کے پاس جو کچھ تھا وہ لے آیا. آپ علیہ السلام پھر خوش ہوئے، پھر فرمایا کہ یہ چیز اچھی ہے. کوئی بھی آدمی نیا کام شروع کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اور اس کو دیکھا دیکھی دوسرے شروع کریں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا، اور اتنا ثواب پہلے والے کو ملے گا جس نے یہ نیا کام شروع کیا. اور اگر کسی نے نیا کام شروع کیا، برا کام شروع کیا، تو اس کو گناہ ہے، اور جو دیکھا دیکھی دوسرے بھی کام کریں گے تو ان کو گناہ ہوگا، اور اتنا گناہ جو ہے اس کو پہلے والے کی بھی ہوگا جس نے یہ کام شروع کیا. پھر آپ علیہ السلام نے مثال دی کہ سب سے پہلے قتل جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے کیا تھا. تو اب جو بھی قتل کرے گا تو قاتل کو گناہ ملے گا، اتنا گناہ قابیل کو ملے گا کیونکہ اس نے اس نئے کام کی ابتدا کی تھی. تو پھر آگے محدثین ہر چیز کی تفصیل بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. جی ارسلان صاحب. جی، اس کی تفصیل کے اندر ایک چیز یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ہر وہ نیا کام جو سنت سے ٹکراتا ہو، ہاں جس جی، طرح بیٹھ کے خطبہ دینا بھی ہم نے حدیث پڑھی، اس کی واضح مثال ہے کہ یہ کام دیکھنے میں تو مطلب جو خطبہ دے رہا اس کی تکلیف کم ہی کر رہا، لیکن چونکہ یہ سنت کے خلاف ہے اس لیے مطلب یہ بدعت کے زمرے میں آئے گا. لیکن وہ جی نیا کام جس سے مطلب کسی سنت میں تصادم نہیں آئے گا اور لوگوں کو فائدہ ہوگا تو وہ بدعت میں نہیں ہوگا. یعنی یہ ٹھیک ہے، اہل ماشاء اللہ. سنت کی تعریف جی میں بہت بہت خوب، ٹھیک ہے، آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا. بالکل اسی طرح کہ بیٹھ کر خطبہ دینا جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر خطبہ دینا سنت ہے، اس کو اگر بیٹھ کر دے گا تو یہ سنت کا تارک، یہ بدعت ہے. تو آپ علیہ السلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرف پھر آگے آیا کہ آپ علیہ السلام اونچی آواز سے، ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ فرماتے تھے من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ٹھیک ہے. آگے پھر ایک واقعہ ہے بڑا مزیدار، میں نے کئی مرتبہ سنایا ہے
आपने इसको याद रखना है और अपने दोस्तों में इसको सुनाना भी है, ठीक है। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि एक शख्स था दिमाद, वो मदीने आया और मक्के आया, माजरत का मक्के आया, तो वो था आजद शुनु कबीले का वो आदमी था, और वो झाड़ फूंक करता था, ठीक है जी, पढ़ के किसी पे दम कर दिया। तो उसने मक्के के बेवकूफ़ों से सुना कि मोहम्मद मजनून है, ठीक है। वो सीरत की किताब में आपने पढ़ा ना कि कुरैश मक्का ने आपस में ये जो है फैसला किया कि कोई बाहर से बंदा आएगा तो उसको यही बताना कि ये मजनून है, रास्ते में लोग खड़े कर दिए जाते थे। तो दिमाग ने कहा कि अगर राई तो हाजिर रजुल, अगर इस आदमी को मैंने कहीं देख लिया ना, लाल्लाह यशफी अला यदि, शायद कि अल्लाह उसे मेरे हाथों से शिफा दे दे, यानी मैं उस पर दम करूं और ठीक हो जाए, मजनून है। तो कहते हैं कि एक दिन नबी इस्लाम से उसकी मुलाकात हुई, फ़काल, उसने कहा या मोहम्मद, ए मोहम्मद, इन्नी अरकी मिन हाज़री, अगर मैं ये दम करूं आप पर तो आपका क्या ख्याल है। वइन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यशफी अला यदी मन शाह, अगर अल्लाह चाहे तो मेरे हाथों से ये शिफा अल्लाह ताला दे देता है। फ़अल्लाह का, आपको दम करूं दिमाग ने कहा। तो फ़काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नल हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए हैं, नहमदुहु व नस्तईनु, हम उसकी हम्द करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह, जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, व मन युद्लिलहु फला हादिय लह, और जिसको अल्लाह गुमराह करे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वहदहु ला शरीक लह, वो अकेला, उसका कोई शरीक नहीं है। व अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, मोहम्मद उसके बंदे उसके रसूल है। अम्मा बाद, यहाँ तक ये आप अलैहिस्सलाम ने न गुस्सा किया ना उसे कोई और कुछ कहा, आपने अल्लाह की हम्द बयान की इसी तरह। यानी जो आप खुतबे में, आप ये तो मक्के का वाक़या ना, बाद में मदीने में आके आपने इन्हीं अल्फाज, इन्हीं जो हम्द वाले सना वाले अल्फाज, इन्हीं से आपने खुतबा शुरू करते थे। अम्मा बाद, ये आपने फरमाया फ़काल, तो दिमाग ने कहा, आइद अलैहि कलिमात हाउलाई, ये कलिमात जरा दोबारा दोहराइएगा। वो तो हैरान हो गया ना कि लोग तो कहते हैं ये मजनून है, इतने मतलब कलमात और इतनी चीजें इसने पढ़ ली हैं। तो फ़ादहुन्ना अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा ये दोहरा दिया ताकि उसे तसल्ली हो जाए कि मैंने अचानक नहीं पढ़े। 3 मरतबा आप अलैहिस्सलाम ने दोहरा दिए ये कलमात। फ़काल, दिमाग कहता है, लक़द समिअतु क़ौल कहनती, मैंने काहिनों की बातें सुनी है। काहिन बड़े बड़े चालाक होते हैं, आदमी को बातों में घुमा के तो उससे पैसे बटोर लेते हैं। मैंने काहिनों की बातें सुनी है। वक़ौल सारत, जादूगरों की बातें सुनी है मैंने। वक़ौल शुअरा, शायरों की बातें मैंने सुनी है। आपको पता है ना शायर जो बातें कैसे घुमाते हैं, जमीन और आसमान के कलाबे मिला देते हैं। तो मैंने काहिनों की, शायरों की, जादूगरों की मैंने बातें सुनी है। फमा समिअतु मिस्ल कलमाति हाउला, इस तरह की कलमात नहीं सुने। ओह, वलकद बलगना नाउसल बहर, इनकी तो बलागत तो समंदरों तक जाके चली गई है। इतने बलागत वाले कलमात, कमाल हो गया। वो हैरान हो गया दिमाग। काल, कहा, हाथ यदका, ए महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना हाथ आगे कीजिए, उबाइक अल इस्लाम, मैं इस्लाम पर बैत करना चाहता हूँ, यानी मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। काल फबायउ, तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने उससे बैत ली, ठीक, आपने उसको मुसलमान किया, ठीक है जी। तो आप अलैहिस्सलाम का अखलाक का भी यहाँ का पता चला, और ये आप अलैहिस्सलाम का मौजज़ा भी हुआ कि आपने पढ़े कलमात और वो बंदा मुतासिर हुआ और वो मुसलमान हो गया, ठीक है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला कौमिक, हुज़ूर फरमाया, और आपकी कौम, आज की आसलम मेरी कौम भी मेरे हवाले है, मैं कहूँगा उन्हें, बात करूँगा, हो जाएंगे मुसलमान। फिर आप अलैहिस्सलाम ने एक जो सरिया भेजा, लश्कर भेजा, वो जब दिमाग की कौम से गुजरे ना वहाँ, तो साहबा ने कहा कि ये फ़कार साहिबु सरिया लिल जैश, ठीक है। तो फरमा कि ये जो है ना इस सरिया के जो है वो बड़े हैं, हल असबतु मिन हाउला शैअन, ठीक है। ये जो उस जो जैश था, जो लश्कर था ना, उसके सरदार ने कहा, भाई तुम्हें इस कौम से कुछ लिया है। दिमाग की कौम से जब गुजरे ना वहां से, तो सहाबी ने, जो लश्कर जो यानी कि सिपा सलार था लश्कर का, तो उसने कहा इस कौम से कुछ लिया तो नहीं है, यहाँ इनसे कोई चीज उठाई तो नहीं है। फ़क़ाल रजुलुम मिन कौम, तो एक सहाबी ने कहा, असब तो मिनहुम मितहरतन, मेरे पास एक प्याला है इनका, ठीक है, या वुजू के लिए जो होता है ना लोटा, वो है।
फकाल रुद्दूहा भाई इनको लौटा दो, फ़इन्न हाउला कौम दिमाद, ये दिमाद की कौम है, वो दिमाद जिसने नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की थी। यानी इतना मकाम आ गया इस दिमाद का कि साहबा कहते हैं भाई इस कौम से कोई एक प्याला भी आपने जो नहीं उठाना, चूंकि उस वक्त एक इधर उधर कुफार था, ठीक है ना, तो लड़ाइयाँ होती थी, फिर कुफार से माल भी छीना जाता था, ज़ाहिर माल गनीमत। फरमाया इस कौम से नहीं आपने कुछ चीज़ें लेनी, तो ये भी आप इनको लौटा दो, ठीक है। तो ये बड़ा प्यारा एक नबी अलैहिस्सलाम की अखलाक का, किरदार का बहुत बड़ा वाक़या है। मैंने कई मरतबा ये सुनाया है, तो आप भी इसको याद रखिएगा, मौका माल मिलते हुए आप इसको सुना सकते हैं, ठीक है। हज़रत अबू वाल कहते हैं कि हमें हज़रत अम्मार ने खुतबा दिया और बड़ा मुख्तसर और बली खुतबा था। फलम्मा नाज़ला, जब वो उतरे हमने कहा ए अबुल यकज़ान, अगर आप बेशक आपने बलीग और मुख्तसर खुतबा दिया है तो बड़ी बात है। आपने फरमाया कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि बेशक आदमी की लंबी नमाज, यानी अकेला बंदा जब नमाज पढ़ाओ, और मुख्तसर खुतबा ये उसकी फ़काहत में से है, यानी अपना जब नमाज पढ़े तो लंबी नमाज पढ़े, जब खुतबा दे लोगों को मुख्तसर और फसी खुतबा हो, ठीक है। इसलिए नमाज को लंबा पढ़ा करो और खुतबे कम दिया करो, इसलिए कि व इन्ना मिनल बयान लसिहरा, कुछ ऐसे बयान होते हैं जिनमें जादू होता है, ऐसी तकरीरें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं, तो मुख्तसर बात किया करें और अपनी नमाजों को लंबा किया करें, ठीक है जी। आप अलैहिस्सलाम के सामने एक खतीब ने खुतबा दिया और उसने कहा मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द राशिदा, जिसने अल्लाह उसके रसूल की इताअत की वो हिदायत पा गया, व मन यअसिहिमा फ़क़द गवा, जो इन दोनों की जिसने नाफरमानी की वो गुमराह हो गया। फ़क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा बिअसल खतीब अंत, तो बहुत बुरा खतीब है। कुल क्या व मन यअसिल्लाह व रसूलहु, जिसने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की, तो उसने कहा था वमन यअसिहिमा, फरमाया ऐसा ना कहो, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु, जिसने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की, ठीक है। तो ये कुछ लोग पढ़ के ना बड़े बड़े मफहूम निकालते हैं, तो मफहूम निकालने से पहले तमाम अहादीस का अहाता करना चाहिए। अबू दाऊद में हदीस है, आप अलैहिस्सलाम ने खुद भी कहा वमन यअसिहिमा। अब एक मौका होता है जिसमें आप अलैहिस्सलाम किसी को कोई बात समझा रहे होते हैं। मैं एक और मिसाल आपको बताता हूँ। अबू दाऊद शरीफ नहीं मिशकात में एक है, तो आप अलैहिस्सलाम को सहाबा ने कहा कि आप सरदार हैं। सहाबा ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि आप सरदार हैं। हुजूर फरमाया नहीं, सरदार तो अल्लाह है। सहाबा ने कहा आप हमारे सरदार हैं। फरमाया नहीं, सरदार तो अल्लाह है। अच्छा, अगर कोई ये रिजल्ट निकाले भाई अल्लाह के अलावा किसी को सरदार कहेंगे तो ये तो शिरक हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम खुद कह रहे सरदार तो अल्लाह है। फिर दूसरी हदीस में तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ, अपने सरदार के लिए क्या हो जाओ, मुआज के लिए खड़े हो जाओ। अब एक तरफ आप फरमाते हैं कि सरदार अल्लाह है, दूसरी तरफ फरमाते हैं कि जो है वो सरदार के लिए खड़े हो जाओ। अब ये फकीह और मुहद्दिसीन के काम में भी इस तरह की अहादीस का वो मफहूम क्या निकालते हैं। फिर एक और हदीस है, हजरत उमर कहते हैं कि हमारे सरदार ने हमारे सरदार को आज़ाद किया। लो जी, अब तो फतवा किधर जाएगा। हमारे सरदार हजरत फरमाते हमारे सरदार अबू बकर ने हमारे सरदार बिलाल को आज़ाद किया। वो एक हदीस लेके फिर आप कहाँ तक फतवे लगाएंगे। अब इसमें नबी अलैहिस्सलाम ने वमया सीमा यहाँ तंबी फरमाई के खुतबा दो, कोई ऐसा ना हो कि भाई तुम अल्लाह उसके रसूल को इस हिसाब से मिला लो। तो और भी मुहद्दिसीन ने इसकी अच्छा, बुखारी में हदीस है कि वो कई मरतबा इस तरह दोनों सीगे साथ में आए भी हैं, ठीक है जी। वो हदीस में मेरे यह अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने भी इसकी काफ़ी वजाहत की है। तो कुछ लोग, मैं इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कुछ लोग ना एक दो हदीस पढ़ के ना बड़े बड़े फतवे लगा देते हैं। भाई ये भी देखा करो कि ये हदीस कहीं बड़े बड़े सहाबा ने कह दी तो फिर तुम्हारा क्या होगा। अच्छा, बुखारी में और मुस्लिम में हदीस है, और ये मिशकातुल मसाबी में भी किताबुल ईमान में हदीस है, और मैं हलावतुल ईमान है, ठीक है। और ईमान की हलावत उस बंदे ने चख लिए जिसने मोहब्बत की, अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि, जिसने अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की, मिम्मा सिवाहुमा, ठीक है।
اس کے علاوہ کسی اور سے محبت نہ ہو. سواہما، اب یہاں ضمیر آ گئی سواہما، تو اب حکم تو وہی لگنا چاہیے. پھر ابو داؤد میں حدیث ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، یہی الفاظ ہیں، یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں. ومن یعصم فلا یضر الا نفسہ. پھر آگے ومن یعصم، جس نے بھی ان دونوں کی نافرمانی کی، فلا یضر، تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، الا لنفسہ، مگر اپنے آپ کو. اب یہاں نبی علیہ السلام خود یہ فرما رہے ہیں. اب یہاں نبی علیہ السلام اس کو ڈانٹ رہے ہیں. تو کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں اگلے کو ایک کسی چیز پر ڈانٹنا ہوتا ہے، کچھ چیز سکھانی ہوتی ہے. یہاں سے فتوے لینے، اس لیے کہتے ہیں اہل علم. اچھا، وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ حدیث سناتے ہیں لوگ، اہل حدیث بھی، دیگر حضرات بھی، کہ جو فاطمہ کو حضور نے فرمایا میں ٹھیک ہے میں تیرے کام نہیں آ سکتا فاطمہ. اب فاطمہ کے نبی علیہ السلام کام نہیں آ سکتے تو فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار کیسے ہوگی؟ پہلے جو حضور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ توحید پر آپ علیہ السلام زیادہ زور دیتے ہوئے فرماتے تھے بھائی تم اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ اللہ کے مقابلے میں کسی کے کام نہیں آ سکتا. جب وہ ابو لہب کو کہا، دیگر کو کہا، سب کو آپ علیہ السلام نے تعلیم دی، تو ساتھ میں سیدہ فاطمہ کو بھی فرمایا کہ تو بھی اگر اللہ کے مقابلے میں تیرے کام نہیں آ سکتا. تو جب وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے بات، تو وہ کیوں لے آتے ہیں پھر بار بار کہ فاطمہ کو آپ نے یہ فرمایا؟ بعد میں آپ کو یاد نہیں کہ فاطمہ کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ سیدہ کے لیے یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. تو پہلی والی بات ختم نہ ہو گئی، منسوخ نہ ہو گئی؟ نہیں، اسی بات کو بار بار لوٹانی ہے. تو یہ جو ایک خطیب کے لیے پھر یہ ہے کہ جب وہ خطاب کرے تو یہ خطیب کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کیونکہ تم نے ہزاروں لوگوں کو آگے سکھانا ہوتا ہے. اس طرح کو یہ لوگ کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس کا رسول ایک ہی چیز ہے، یا ایسی کوئی ذہن میں نہ اس کے آئے. تو اس لیے آپ علیہ السلام نے اس طرح کا ذکر کیا ہے. باقی اس کی وضاحت جو آگے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی، اور فرمایا کہ امام عینی نے اور قاضی ایاز نے یہ بڑا اچھا جواب دیا ہے کہ اس کا معنی ہوگا کہ اللہ اور رسول دونوں کی مجموعی معصیت کرے اس کو ضرر ہوتا ہے، اور ایک کی معصیت کرے تو ضرر نہیں ہوگا. شاید یہ کوئی معنی نہ لے لے. وَمَن يَعْصِهِمَا، یعنی کہ اللہ اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہوگا. تو کہیں یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان دونوں میں سے ایک کی بھی اگر نافرمانی کر دی تو وہ گمراہ نہیں ہوگا. اس معنی کے لحاظ سے نبی علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا. ادروائز خود نبی علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا ہے. تو یہاں سے کوئی الگ الگ مسائل نہ نکالا کرو. تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی عبدل. جی اس میں اصل میں بس مسئلہ یہی ہے کہ حدیث پڑھ کے وہ حدیث میں کیا تلاش کرتے ہیں، وہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ اور آپ کی شان کو تلاش کرتے ہیں، یا ساری چیزوں کو توحید کے پیمانے سے پرکھتے ہیں بس. جی تو جو توحید کے پیمانے سے پرکھ رہا ہے وہ بیسیکلی یا تو وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کا علم پیغمبروں سے زیادہ ہے، تو وہ نتیجہ جو نکالے گا اسے مان لیں گے. اور چونکہ یہ تو ثابت کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے اس بات کو کہ جو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی یا تو مانے آپ کی شان کے مطابق کیے جائیں، یا پھر اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آتی. جی تو یہ بہت اہم چیز ہے. چلے ماشاءاللہ آگے حدیث. ہاں جی آگے بھی اسی طرح ہے. ممبر پر آپ علیہ السلام قرات کی آپ علیہ السلام نے، آگے بھی اسی حدیث ہے. تو بنت حارثہ کی بیٹی کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے نا اکثر خطبے میں سورہ کاف پڑھا کرتے تھے. تو میں نے آپ علیہ السلام سے یہ سن کے نا تو یہ صورت میں نے یاد کی، اس لیے کہ آپ کا تنور اور ہمارا تنور بالکل ساتھ ہی تھا. گھر ہوتے نا ساتھ، تو وہاں سے روٹیاں بناتے ہیں. تو 2-3 سال ہمارا اور آپ علیہ السلام کا تنور جو ہے نا وہ ایک ساتھ تھا. تو پھر یہ میں سنا کرتی تھی آپ علیہ السلام سے سورہ کاف، آپ علیہ السلام خطبے میں پڑھا کرتے تھے. تو اگلی حدیث ہے کہ عمارہ بن رویبہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بشر بن مروان کو ممبر پر دیکھا کہ ہاتھ ہلا ہلا کے باتیں کر رہے ہیں. ادھر ایک ہاتھ جا رہا ہے، ادھر ہاتھ جا رہا ہے، بڑے ہاتھ ہلا ہلا کے باتیں کر رہے ہیں. تو ان کا اللہ تیرے ہاتھوں کو توڑ دے. میں نے نبی علیہ السلام کو سنا ہے آپ علیہ السلام صرف اشارہ کرتے تھے، ایسے ہی صرف اشارہ کرتے تھے. تو یہ بڑے ہاتھ اس طرح نہیں اٹھاتے تھے، تو اس طرح نہ کیا کرو. ٹھیک ہے جی. تو یہ یعنی انداز بتایا کہ نبی علیہ السلام اشارہ، انگلی کے اشارے سے ایسے کرتے تھے. تو بات کرتے ہوئے آپ علیہ السلام اس طرح بڑے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اس طرح یہ فرما رہے ہیں. جی یاسر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
سر اگر خطبے کے اندر انسان صرف مختصر کوئی صورت پڑھ دے تو ہو جائے گا؟ کیا کر لے؟ خطبے کے اندر صرف سورۃ قرآن کی کوئی پڑھ لے تو ہو جائے گا؟ صرف خطبہ الحمدللہ الحمدللہ کہنا ہے تو خطبے میں واجب یہ کہ آپ کو خطبہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جو تو یہ نکاح اور عیدین کے خطبے کا بھی یہی حکم ہے؟ ہاں جی الحمدللہ کہہ دے، بس ابتدا میں اچھا الحمدللہ رب العالمین یہ کہہ دے تو وہ خطبہ سمجھو کہ اس کا ہو گیا. اچھا عید اور عید کے خطبے کے اس سے بھی ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ ہاں جی خطبہ یہی ہے. اچھا عید کا بھی اگر اتنا کہہ دیا تو عید کا خطبہ بھی ادا ہو جائے گا؟ جی جی صحیح ہے. باب التحیت والامام یخطب. ٹھیک ہے کہ نماز تحیت پڑھنا، تحیت الوضو یا تحیت المسجد پڑھنا، اور جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو، اس بارے میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، تو ایک شخص آیا اور اس نے نبی علیہ السلام نے سے پوچھا اصلیت یا فلان، فلانے تم نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کم فرق، کھڑے ہو جاؤ اور رکوع کرو، نماز پڑھو. اچھا آگے بھی حدیث اسی طرح ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، آپ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے جمعے کا، فرمایا تم نے کوئی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو. ٹھیک ہے جی. پھر اس نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی. اسی طرح یعنی پورا یہ باب اسی پر ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمعے کو آئے، امام خطبہ دے رہا ہو تو تم 2 رکعتیں پڑھ لو. ٹھیک ہے. اب اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کہ جمعہ میں امام خطبہ دے رہا ہے اور آپ نے نماز پڑھنی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں اور بعض تابعین کہ ہاں ٹھیک ہے، جائز ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں مستحب یہی ہے کہ امام خطبہ بھی دے رہا ہو نا، خطبے سے مراد وہی خطبہ جو واجب خطبہ ہے، اردو والا نہیں جو ہم تقریر کرتے ہیں، تو وہ خطبہ دے رہا ہو تو پھر 2 رکعتیں یعنی پڑھ لے. ٹھیک ہے. لیکن باقی جو ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور جمہور صحابہ اور تابعین، وہ کہتے ہیں کہ خطبے کے دوران آپ نے تحیت المسجد نہیں پڑھنی، بلکہ خطبہ سننا واجب ہے. اب یہ جو اہل حدیث ہیں وہ بھی ان احادیث پر عمل کرتے ہیں اور اہل سنت کو ٹونٹتے ہیں کہ بھئی دیکھو جی حدیث پر تم عمل نہیں کرتے، اور حدیث میں تو یہ کہ خطبہ بندہ پڑھ بھی رہا ہو تو جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے. ہم چونکہ خطبہ پڑھنے سے پہلے ٹائم دے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر خطبہ شروع ہو گیا تو پھر آپ نے آ کے خطبہ سننا ہے اور فرض میں شامل ہونا ہے، اس کے بعد آپ نے سنتیں پڑھ لی ہیں، یہ ہم کہتے ہیں. اور یہ ہم نہیں کہتے بلکہ بڑے بڑے صحابہ، تابعین اور یہ سارا کہتے ہیں. اچھا ان احادیث میں تو پھر یہ آ گیا، اس کے بارے میں پھر اور بھی احادیث ہیں، جیسے کہ جس نے اگر کوئی بات کی، اس نے لغو کام کیا، پیچھے ہم آئے ہیں، آپ نے کسی خطبہ ہو رہا ہے، آپ نے کسی کو یہ نہیں کہنا کہ آپ خاموش ہو جاؤ، اتنی سختی ہے خطبے کے بارے میں، یہ بھی آپ علیہ السلام کی فرامین ہے. پھر محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ علیہ السلام کی فرامین ہے، یہ اس وقت آپ نے فرمایا جب نماز میں بات کرنا جائز تھی. جب نماز میں بات کرنا منع کیا گیا تو ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ منع ہو گئیں. اور بھی بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں، علامہ غلام رسول سعید نے اس کی وضاحت کی ہے، اور کئی محدثین اور تابعین بلکہ صحابہ کا عمل انہوں نے بتایا ہے. جیسے حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جب امام جمعے کے دن خطبہ دیتا تھا تو ہم نماز ترک کر دیتے تھے. یہ اس وقت کے سالبہ بن ابی مالک کرزی کہتے ہیں. اور عطا کہتے ہیں کہ ابن عباس، عبداللہ بن عمر امام کے خروج کے بعد نماز اور کلام کو مکروہ قرار دیتے تھے. عبداللہ بن عمر کہتے تھے جب امام خطبہ دے رہا تھا اب نماز پڑھنا مکروہ ہے. اب حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مکروہ ہے. اب ظاہر ان کے پاس دلائل ہے نا، اور یا اس چیز کو منسوخ سمجھتے ہیں. اب یہ صرف امام ابو حنیفہ کا مسئلہ نہیں، وہ صرف امام ابو حنیفہ کا مسئلہ بنا کے پیش کرتے ہیں. صائب بن یزید، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر اور کے زمانے میں جمعے کے دن نماز پڑھتے، اور جب حضرت عمر آ کر ممبر پر بیٹھتے تو ہم نماز منقطع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، تابعی ہیں، منقطع کر دیتے. ٹھیک ہے. اچھا ابن سیرین کہتے ہیں کہ جب امام خطبہ کے لیے آ جاتے تو کوئی شخص نماز نہ پڑھتا حتیٰ کہ امام خطبے سے فارغ ہو جاتے. تو پوری ایک لسٹ ہے صحابہ کی اور تابعین کی جو اس بات پر عمل کرتے ہیں. ان کے پاس دوسرے دلائل ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب خطبہ ہو رہا تم خاموش ہو جاؤ. جب خاموش ہونا ہے تو ظاہر ہے پھر نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ دلائل ہے.
ٹھیک ہے. تو پھر ایک حدیث کو لے کے نا پھر کسی پر سارا چڑھ دوڑنا, بھائی دیکھو جی تم مسلم کو نہیں مانتے, تم بخاری کو نہیں مانتے, بھائی پھر یہ امام حضرت عمر کے بارے میں, عثمان کے زمانے میں تمہارا کیا فتویٰ ہوگا, وہ نہیں مانتے تھے بخاری مسلم کو. تو یہ محدثین محققین تمام روایات کو سامنے رکھ کے پھر اس کا رزلٹ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلا باب ہے کہ خطبہ کے دوران تعلیم دینا. نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی آئے جو ہے مسافر تھے, سوال کیا, عرض کیا رسول اللہ میں مسافر ہوں اور میں کچھ دین کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں پتا دین کا. تو آپ علیہ السلام نے خطبہ موقوف کر دیا اور پھر جو اس نے سوال کیے آپ نے جواب دی, بلکہ آپ کے لیے کرسی لائی گئی اور اس کی جو نیچے جو اس کی ٹانگیں تھی وہ لوہے کی تھی. تو علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیں اس زمانے میں کرسی پر بیٹھنے کا جواز مل گیا کہ نبی علیہ السلام کرسی پر بیٹھے, ٹھیک ہے جی, اور اس کی جو ہے وہ لوہے کی ٹانگیں تھی. اچھا, نیچے والے پہیے جو تھے, پھر آپ علیہ السلام نے اسے سکھایا, پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ کیا مکمل کیا. اگلا باب یہ ہے کہ جمعے میں اپنے پڑھنا کون سی جو ہے نا وہ آپ نے سورت تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت ابو ہریرہ جو ہے ان کو مروان نے خلیفہ بنایا, مروان نے, کہ بھئی میں مکے جا رہا ہوں تو لہٰذا آپ مدینے میں آپ نے جو ہے میرا خلیفہ بننا ہے, یعنی میرے پیچھے معاملات کو سنبھالنا ہے. تو وہ مکے چلے گئے تو حضرت ابو ہریرہ نے پھر جمعے کی نماز پڑھائی. تو دوسری رکعت میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون آپ نے تلاوت کی. تو یہ ابو رافع کہتے ہیں, ابن ابی رافع کہتے ہیں, جب نماز مکمل ہوئی میں نے کہا بھی آپ نے ایسی صورتیں پڑھی جو حضرت علی کے پیچھے میں نے نماز پڑھی تھی, وہ بھی کوفے میں یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے. تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا ہے کہ آپ جمعے میں اس طرح پڑھتے تھے, سورہ جمعہ اور سورہ منافقون یہ پڑھا کرتے تھے. اگلی حدیث میں ہے کہ جمعہ اور آپ بلکہ جمعہ کی پہلی رکعت میں آپ علیہ السلام سورۃ الجمعہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون. ٹھیک ہے. تو یہ اب پھر آگے ہے کہ سب اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے اور حل اتاک حدیث الغاشیہ یہ پڑھتے تھے. اور اگلی حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام اس میں سورۃ جمعہ اور حل اتاک حدیث الغاشیہ. باب ما یقرأ فی یوم الجمعہ, جمعہ کے دن آپ علیہ السلام یعنی فجر کی نماز میں کیا پڑھا کرتے تھے. اس میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ فجر کی نماز میں الف لام تنزیل الکتاب, یہ جو سجدہ والی سورت, اور پھر حل اتاک حدیث حل اتی علی الانسان یہ پڑھا کرتے تھے آپ علیہ السلام جمعے میں فجر کی نماز میں. یعنی صحابہ نے ہر چیز کو نوٹ کیا ہے اور پھر امت تک یہ پہنچایا کہ نبی علیہ السلام نے. آخری باب ہے کہ باب الصلاۃ بعد الجمعہ, جمعے کے بعد نماز کا بیان. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اذا صلی احدکم الجمعہ, جب کوئی بندہ جمعہ پڑھے تو میں سے فلیصلی بعد اربع, تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے, نماز جمعہ کے بعد 4 رکعتیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر اگلی روایت میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام گھر آتے تھے تو آپ علیہ السلام 2 رکعتیں پڑھتے تھے. تو ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم 4 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں 2 بھی پڑھتے ہیں تاکہ دونوں صورتوں میں یہ کام ہو جائے. ان نبی کان یصلی بعد الجمعہ رکعتیں, نبی علیہ السلام جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ عبداللہ بن عمر کا قول ہے. ٹھیک ہے. آگے آتا ہے گھر میں آ کے آپ علیہ السلام 2 رکعتیں پڑھتے تھے. تو ہم چونکہ جو مسجد میں ہوتے ہیں تو ہم 8 کی 8 رکعتیں 6 کی 6 پڑھ لیتے ہیں, 4 پڑھ لیتے ہیں, پھر 2 پڑھ لیتے ہیں, 4 سنت, پھر 2 سنت, اور اس کے بعد پھر 2 نفل پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ جمعے کی رکعت کتنی ہے. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود جمعے سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے, حضرت علی بھی جمعے سے پہلے 4 رکعتیں, اور پھر 4 رکعتوں کا حکم یہاں مسلم میں بھی آ گیا. 2 رکعت بھی آپ علیہ السلام کا عمل ہے. تو ہم تمام روایت پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں. آخری جو روایت ہے آج کے سبق کی وہ یہ ہے کہ صائب بن اخت نامر وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عطا بن ابی خور کہ ان نافع بن جبیر انہوں نے صائب بن اخت نمر کو بھیجا کہ وہ یسلو عن شیء رآہ منہ معاویہ, کہ صائب بن اخت نے جو حضرت امیر معاویہ سے نماز کے دوران کوئی مسئلہ جو اس نے پیش آیا وہ ذرا بتائیں وہ کیا مسئلہ پیش آیا ہے. میں کہا جی ہمیں بتاتا ہوں. کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ, مقصورہ میں نماز پڑھ رہا تھا, یہ مسجد کے ساتھ جو جگہ تھی جہاں ان کا وہ تخت تھا
वहाँ मैं नमाज पढ़ रहा था, जब इमाम ने सलाम फेरा तो सलाम फेरने के बाद कुम तो फी मकाम है, मैं अपनी जगह पे खड़ा हो गया, फसल्लई तो मैंने नमाज पढ़ी वहाँ, यानी जो सुन्नत है मैंने वहाँ पढ़ी। फलम्मा दखल अरसल इलैया, जब वो अपनी जगह पर बैठे तो मुझे बुलाया, तो हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया ला ताउद लिमा फालत, ऐसा नहीं करना जो अभी आपने किया है। वो देख रहे थे साथ कि आपने जुमा पढ़ा है, फौरन आपने नमाज शुरू कर दी। फरमाया इदा सल्लैतल जुमुअत, जब तुम जुम्मे की नमाज पढ़ो, फला तसिलहा बिसलातिन, तो किसी नमाज को इसके साथ मिलाना नहीं, हत्ता ततकल्लम औ तखरुज, यहाँ तक कि कोई बात कर लो या जगह तब्दील कर लो, वहां से निकल जाओ। फ़इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि हम इस तरह करें, ये दो नमाजों को जमा ना करें, यहाँ तक कि हम बात करें या हम जगह को चेंज कर लें। जब हम जगह को चेंज करते हैं ना, तो ये उसी हुक्म में है कि नमाज एक पढ़ी है तो उसके बाद थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाए, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा वो जगह हमारे लिए क्या हो जाएगी, गवाह बनेगी, जितनी जगह है चेंज करके हम क्या करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। तो ये था। बहरहाल इमाम